اصل میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، جب ہم لفظ لاہور کہتے ہیں تو یہ جو ایک جنگل کی طرح پھیلا ہوا شہر ہے، سوسائٹیوں کا شہر آپ نے کہا، تو میرا خیال ہے اس کی حد بندی کر لینی چاہیے کہ اس زمانے کا لاہور تھا کیا۔ اس زمانے کا لاہور اندرون جو وال سٹی ہے اس کے باہر جو لاہور تھا وہ کرشن نگر تھا، شام نگر تھا، ماڈل ٹاؤن تھا اور سمن آباد، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ جو عرب ہوٹل کی روایت ساجد صاحب ڈسکس کر رہے ہیں تو یہیں سے لوگ دروازوں سے نکلتے تھے اور بالکل سامنے چھوٹی موٹی آبادیاں ابھی وجود میں آئی تھیں۔ تو آنے والوں کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی معنویت کیا ہے، ان چائے خانوں کی۔ تو یہ میرا خیال جیسے میں نے سمجھا ہے چیزوں کو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کی کہ انسانوں کی ذہنی زندگی کے استارے تھے کہ اس زمانے کے انسان کی ذہنی زندگی تھی کیا۔ آج کا انسان تین نوکریاں کر رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں، اس سے یہ نہیں معلوم کہ ریسٹ کیا ہوتی ہے، دوپہر کو آرام کرنا کسے کہتے ہیں، شام کی واک کیا ہوتی ہے، میوزک سننا کیا ہوتا ہے، کوئی کتاب پڑھنا کیا چیز ہے۔ نئی نسل کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس زمانے کا جو انسان ہے نا، وہ اس کے ہاں ذہنی زندگی کا احترام پایا جاتا تھا۔ تو یہ جو عرب ہوٹل ہے اس کی میں تھوڑی سی عرض کروں کہ اس میں جو ابتدائی بیٹھنے والے تھے نون می راشد تھے، کرشن چندر تھے، ایون منشی پریم چند تھے اس میں، ساجد صاحب نے ایک نام لیا ہے چراغ حسن حسرت کا، دیوندر ستیارتھی اچھا وہ بھی تھے، رجندر سنگھ اچھا پھر وہ اپنا گوپال متل تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے لاہور پہ بہت عمدہ کتاب لکھی انڈیا سے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ اختر شیرانی تھے وہاں بیٹھتے عرب ہوٹل میں، حمید نظامی بیٹھتے تھے جو نوائے وقت کے اس زمانے کے ایڈیٹر تھے۔ تو ابھی انہوں نے اشارہ کیا، اچھا باری علیق تھے، باری علیق کا گھر بھی بالکل ساتھ تھا، کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ڈرائنگ روم کے طور پہ عرب ہوٹل استعمال ہوتا تھا۔ اب ہوٹل کی تعریف بھی نئی نسل کو بتانی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی دکان جسے ہم ہوٹل کہہ رہے ہیں، جس کے ایک سرے پہ ایک گرم روٹیوں کا تنور اور دوسرے پہ چھوٹا سا کچن اور بیچ میں 6 کرسیاں، یہ ہے جہاں سے مباحث پھوٹتے تھے۔ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 20ویں صدی کی صحافت کے جدید ٹرینڈز اور فیشن جو ہیں اس ہوٹل سے پھوٹے ہیں۔ اور اس زمانے میں باری علیق وغیرہ یہاں بیٹھتے تھے اور وہ اچھا پھر اسٹوڈنٹ لیڈر بیٹھتے تھے آ کے، ٹریڈ یونینسٹ بیٹھتے تھے آ کے، اور وہ باری علیق وغیرہ جو تھے اپنا عبداللہ ملک بیٹھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اس زمانے میں کمیونسٹ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ یہ ہوٹل جو ہے یہ پہلی اور دوسری جنگوں کے درمیان میں آباد تھا، 20ویں صدی کی پہلے 50 سالوں کی تاریخ ہے لاہور کی ذہنی زندگی کی۔ اور پھر کچھ تو اس پہ جنگ نے زد لگائی، کساد بازاری آئی۔ کساد بازاری میں آپ دیکھیں کہ جو باری علیق تھے وہ رنگون چلے گئے، راشد یہاں سے اٹھے ملتان چلے گئے، اختر شیرانی اٹھے ٹونک چلے گئے، اور راشد جو ہے یہ بھی چلے گئے، سبھی ایک ایک کر کے، اور چراغ حسن حسرت نے سرکاری ملازمت کر لی۔ تو ایک دم سے یہ علاقہ ویران ہونا شروع ہوا۔ اس سے عرب ہوٹل جو ہے وہ ہماری یادوں سے محو ہو گیا۔ بلکہ وہ پورا ایریا جس طرف ساجد صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا کہ سرکولر روڈ اور ریلوے روڈ، یہی ہماری اس زمانے کی ثقافتی زندگی کا مظہر تھا یہی۔ اور جیسے ہی پاکستان بنا، یہیں جرت اپنا اس کا جسارت کا، یہیں روزنامہ یعنی ذمہ دار، یہیں پہ شہباز، یہیں پہ احسان، سبھی یہیں سے نکلتے تھے، ہندو اخبار بھی یہیں سے نکلتے ڈاکٹر صاحب تھے۔ اجازت دیں تو 2 ناموں کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ دونوں نام بہت اہم ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر محمد دین تاثیر، کیونکہ وہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے اور دروازے پہ جو ہے وہ عرب ہوٹل تھا، اور دوسرے جو ہے مولانا مدودی، کیونکہ وہ اسلامیہ کالج میں لیکچرر تھے اسلامیات کے۔ ہاں، تو یہاں سے جب عرب ہوٹل جو ہے اور یہ سارا علاقہ پس منظر میں گیا ہے نا، تو اگلی منزل جو تھی وہ پھر بیکری تھی، نگینہ بیکری۔